हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं महरीन स्कैरी स्टोरीज 0.1। दोस्तों, आज फिर से भूतिया ट्रेन की दर्दनाक और खौफनाक ड्राउनिंग कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस भरा हुआ है। आपको ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आखिर तक बने रहिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहां से कहानी को देख रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। और आपके पास कोई भी भूतिया कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एलन नामी एक लड़की की है, जो एक गांव इस्तांबुल की रहने वाली सीधी सादी सी एक लड़की है। अपने माँ बाप से दूर एक शहर में पढ़ने के लिए आई हुई थी। वो बेहद होनहार स्टूडेंट है। उसके साथ साथ इसके अच्छे बर्ताव का लोगों पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल पेपर था, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। एलन काफ़ी फ्री थी। फिलहाल इसके दिमाग पर पढ़ाई को लेकर किसी भी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद पुराने बंदों से मिलने इसे अपने गांव से दूर शहर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन इसे गांव से दूर शहर आना पड़ता था। देखा जाए तो शहर में इसने काफ़ी दोस्त बना लिए थे, जो कि इसके अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से वो एलन की मदद किया करते थे। एलन के दोस्तों ने मिलकर एलन के लिए फ्लाइट से अपने गांव इस्तांबुल जाने का बंदोबस्त किया। क्योंकि एलन इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, तो वो अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एलन पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पर तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं कभी बाएं। इसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। एलन अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही ज़ोरों की बरसात शुरू हो जाती है। यकायक देखते ही देखते वेदर काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वेदर ख़राब होने की वजह से इन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। इनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही मानो एलन बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट रास्ते में लैंड होता है। जैसे तैसे एलन पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकल आती है। फिर वहाँ से वो इस्तांबुल के लिए जाने वाली ट्रेन से सफ़र करने का इरादा करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद एलन को पता चलता कि वो वहाँ बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव से जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद एलन बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन से ही सफ़र कर लेती। कम से कम इतनी तकलीफ़ तो ना होती। मुझे कितनी हरासमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वो वहाँ स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। वहाँ एक औरत बैठी होती है और कहती है कि बेटी, चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। एलन इनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और इनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद एलन काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के मुताबिक बताए गए सीट नंबर पर जाकर वहाँ वो बैठ जाती है। एलन देखती है कि सामने ही एक औरत बैठी हुई है और इसके दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की और एक आदमी बैठा हुआ है। शायद वो इसका शौहर है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। इसे एलन के सर के ऊपर वाले सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि एलन को घूरे जा रहा था। एलन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। इस लड़के को देखकर अपने मन को वहाँ से हटाकर एलन खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर अंधेरा था। रात तकरीबन 10 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। एलन को काफ़ी अच्छा लग रहा था।
वहाँ बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी। देखते ही देखते एलन की आँख कब लग गई पता ही ना चला। करीबन रात के 11:15 बज चुके थे जब एलन की आँख खुलती है और वो वहाँ देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वहाँ काफ़ी बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। एलन चौंक जाती है और अपनी आँखों को मलने लगती है। इसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों की सीट पर जो पहले बैठे थे इनकी सीट पर आकर बैठ गए हों। एलन की नज़र अचानक से बैठी इस औरत के कपड़ों पर पड़ती है जो कि वही सेम कपड़े पहने हुई थी जो पहले इस औरत ने पहन रखे थे। इस औरत का चेहरा बिल्कुल गला हुआ अजीब तरीके का था, मानो इसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। एलन इसे देखकर बहुत डर जाती है। इसे लगता है शायद कोई बीमारी है, लेकिन एलन अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं इसका भरम तो नहीं। एलन अब भी इनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि पीछे से टीटी आवाज़ लगा देता है। एलन अपना टिकट चेक करवाती है और टीटी वहाँ से चला जाता है। एलन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही बैठे हो? क्या यहाँ पहले कोई और बैठा हुआ था ना? क्या वो लोग चले गए? एलन के इस सवाल पर कोई ठस से मस नहीं होता। सब एकटुक एलन को देखते ही रह जाते हैं, जैसे कि वो कोई इंसान ना हो, कोई और हो। एलन को बहुत अजीब लगता है। वो उठकर आगे की तरफ से बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा, छोड़ो मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वो बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एलन को खड़े हुए कुछ ही मिनट्स हुए थे कि अचानक से इसके कानों पर एक बहुत ही आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज़ थी जो कह रहा था, भागो सभी कोई भागो, वो आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ, अगर इसने किसी को देख लिया तो वो इसे मार देगा। एक पल एलन को लगा कि कुछ नहीं, शायद इसके दिमाग का खेल है, वो थक चुकी है। पर वापस वो आवाज़ इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। एलन दौड़ते हुए अंदर की जानिब जाती है, कहती है कि आप लोगों ने सुना, कोई आलतू फालतू सी चीज़ें बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है। घबराहट में एलन ने ये तक ना देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरी ट्रेन खाली थी, इसमें एक तरफ एक एलन ही दिखाई दे रही थी। एलन अब बिल्कुल हैरान और परेशान पसीने पसीने हो गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है क्या, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग कहाँ गए। एलन पागलों की तरह जैसे इधर उधर दौड़े जा रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से इसे आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कि कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। एलन बहुत डर जाती है। वहाँ अपने सीट के नीचे वो खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वो अब बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके एलन चुपचाप नीचे छुपी हुई थी। अचानक से इसे 2 पाँव दिखाई देते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। ये देखते ही एलन की आंखें खौफ से जम गई। वो बिल्कुल एक मुर्दा शरीर के समान हो गई, ना ही बोलने की, ना ही कुछ सुनने की, ना ही कुछ समझने की लायक रही थी। इसे लग रहा था कि इसके जिस्म से रूह अब निकलने ही वाली है, किसी भी वक्त इसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वहाँ 2 उल्टे पाँव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वो पाँव आगे की तरफ निकल जाते हैं। एलन अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही एलन को लगा शायद वो बुरी चीज़ आगे निकल चुकी है, वहाँ से वो बाहर निकलती है और नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। आगे की तरफ झुककर झांकने लगती है। एलन को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ अब दिख रहा था। जैसे ही एलन बैठकर खड़ी होती है, वहाँ देखती है कि सामने वो सारे लोग वापस अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जैसे ही इसने थोड़ी देर पहले देखा था। एलन देखती है कि वहाँ औरत अपने 2 बच्चों के साथ और अपने शौहर के साथ ठीक इसके सामने बैठी है। वो अजीब सा लड़का ऊपर वाली सीट में बैठे हुए हैं। वहाँ कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। एलन बिल्कुल हैरान हो जाती है।
اور گھبراہٹ کے ساتھ پوچھتی ہے، آپ لوگ تو ابھی نہیں تھے نا؟ یہاں تو ایک عجیب عورت بیٹھی تھی آپ لوگوں کی جگہ، کیا آپ لوگ واپس سے ٹرین پر آ کر بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ تو یہاں نہیں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں پاگل ہو چکی ہوں؟ مہربانی کر کے آپ لوگ بتائیے، کیا آپ لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا میں اب تک خواب دیکھ رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایلن اتنا بول ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہ عورت، اس کے دونوں بچے اور وہ آدمی اور ٹرین میں باقی بیٹھے سارے لوگ بہت ہی زور زور سے چلانے لگتے ہیں، مانو انہیں بہت ہی درد ہو رہا ہو۔ ایلن ڈر کے مارے زمین میں بیٹھ کر اپنے کان اپنے ہاتھوں سے زور زور سے بند کر دیتی ہے۔ اس سے یہ خوفناک درد بھری آواز بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے جسم کٹ کے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ نظارہ اتنا بھینکر تھا کہ ایلن کو مانو اٹیک آنے والا ہو اور وہ اسی وقت زمین پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایلن کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس کے جسم میں بالکل ہی جان نہیں تھی۔ ایلن اپنے آپ کو جیسے تیسے کر اٹھا کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ اس وقت اسے ٹرین میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین بالکل خالی تھی۔ کھڑکی کے باہر ایلن سے دکھائی دیتا ہے کہ اس کا اسٹیشن، اس کا گاؤں استنبول اب آنے والا ہے۔ ٹرین استنبول اسٹیشن پر آ جاتی ہے۔ پلیٹ فارم میں ٹرین رکتی ہے۔ ایلن جیسے تیسے اپنے سامان کو اکٹھا کر کے اٹھا کر، تبھی اسے مانو ایک ایسی زوروں کا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ واپس ٹرین کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایلن کو بہت زیادہ ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے، جیسے اس نے ننگی بجلی کی تاروں کو چھو لیا ہو۔ اتنا زبردست جھٹکا تھا، ایلن درد سے چیخ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین واپس سے چلنے لگتی ہے اور ایلن کی آنکھوں کے سامنے سے اس کا اپنا گاؤں، اپنا گھر دور نکلتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایلن کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں وہ پاگلوں جیسی درد میں زور زور سے چلانے لگتی ہے، کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مار دو، لیکن ایسے تڑپا کر کیا فائدہ؟ ایلن یہ سب روتے ہوئے چلاتے ہوئے بول رہی تھی کہ اچانک سے ایلن کو وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو پہلے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایلن کے پاس آتا ہے۔ وہ بچہ ایلن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب وہ بھی نہیں بچے گی، کیونکہ کچھ منٹوں کے بعد وہ بھی ان کے جیسے ہو جائے گی۔ ایلن بالکل ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون مارے گا مجھے اور کیوں مارے گا؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اپنے گاؤں جانے کے لیے اس ٹرین کو پکڑا تھا۔ وہ بچہ ایلن سے کہتا ہے کہ آج سے 16 سال پہلے یہ ٹرین اسی پلیٹ فارم سے روانہ ہوئی تھی جہاں سے آپ نے یہ ٹرین لی تھی۔ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس ٹرین پر سوار تھا، باقی بہت سارے لوگ اس ٹرین پر تھے۔ ٹرین جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، کچھ ہی میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرین پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور سبھی کے زیورات پیسے لوٹ رہے ہیں۔ ٹرین میں افراتفری کا ماحول مچ گیا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چینیں کھینچ کر ٹرین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پر ٹرین نہیں رک رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکوؤں نے ڈرائیور کو مار کر باہر پھینک دیا تھا اور ان کے ساتھ ہی ٹرین کو چلا رہے تھے۔ ان میں سے ان کا سردار عادل، جو کہ بہت ہی بدمعاش اور بہت ہی ظالم آدمی تھا، اس نے سبھی لوگوں کے زیورات، یہاں تک کہ ان کی ضروری چیزیں، پیسے، سبھی کچھ لوٹ لیے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی تلواروں سے سبھی لوگوں کو کاٹتے اور مارتے جا رہے تھے۔ اس نے بڑی بربریت کے ساتھ سبھی کو مار دیا، بچہ تک کو نہیں چھوڑا۔ سبھی کو چیختے چلاتے رہے اور کسی کے جان کو نہ بخشا۔ پر ٹرین میں تکنیکی خرابی ہونے کی وجہ سے ٹرین کا انجن بگڑ گیا تھا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی ٹرین نہیں رکی، جا کر جھلملاتی ندی میں گر گئی۔ ندی استنبول سے بس کچھ ہی میٹر کی دوری پر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری ٹرین اس ندی میں ڈوب گئی۔ ان ڈاکوؤں کا ارادہ پوری ٹرین کو لوٹنے کا تھا، کیونکہ انہوں نے اس بوگی سے شروعات کی تھی۔ اس بوگی کے لوگ تو پہلے ہی مار چکے تھے اور باقی مسافر جو باقی بوگی میں بچے ہوئے تھے، ان کی بھی جان اس ندی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو گئی۔ آپ نے جس اسٹیشن میں رک کر
اس ٹرین کے اندر آنے کا انتظار کیا تھا۔ دراصل یہی ٹرین صرف انہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو استنبول جانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ ٹرین کسی اور کو نہیں دکھائی دیتی سوائے استنبول جانے والے مسافروں۔ وہ ان ہر ایک مسافر کو جان سے مار دیتے ہیں جن کی منزل استنبول ہوتی ہے۔ آپ نے جس الٹے پیروں والی کو آتے ہوئے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں، ان کا سردار عادل ہی تھا، جو آج بھی ہمیں مار رہا ہے۔ وہ آج بھی سبھی کو مارتا ہے۔ اس کی روح کو آزادی نہیں ملی، ساتھ ہی ساتھ ہماری روحیں بھی آج تک بھٹک رہی ہیں۔ ایلن کو مانو آپ سو گیا۔ اسے اپنی موت اب اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس بچے سے پوچھتی ہے، کیا اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا ہے؟ اور اس بچے نے نام میں سر ہلا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایلن کی آنکھوں کے سامنے سے وہ بچہ اوجھل ہو گیا۔ ایلن اب بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو پہلے ہی کھو چکی تھی۔ وہ ایک بت بن کر ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگتی ہے۔ ایلن کا موبائل فون ٹرین میں آنے کے بعد سے ہی سوئچ آف ہو گیا تھا۔ لاک آن کرنے کے باوجود بھی آن نہیں ہوا۔ ایلن کافی مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے لگا تھا شاید اس کا فون خراب ہو گیا ہے۔ وہ واپس اپنے فون کو سٹارٹ کرنے کا ٹرائی کرتی ہے۔ اس نے زوروں سے فون کو پٹک کر اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ اچانک اس کا دھیان اپنے بیگ کی طرف جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اس نے اپنے بیگ میں اپنی سبھی ضروری چیزوں کو دھیان سے رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک صاف دستے میں آیت رکھی تھی جو کہ وہ ہر روز پڑھا کرتی تھی۔ ایلن کو مانو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ کو کھولا اور اس بستے سے آیت کو باہر نکالا اور اسے اپنے سر سے لگا کر پڑھنے لگی۔ اللہ سے وہ دعائیں کرنے لگی تھی، اب وہی اسے بچائے اور وہی اسے راستہ دکھائے۔ وہ اپنے ہاتھ میں آیت لیے آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ کچھ دور کچھ قدم پر چلنے کے بعد ایلن کو اب سب صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ٹرین میں اب کافی بھیڑ ہو چکی تھی۔ سبھی مرے ہوئے لوگ ایلن کو ایک تک دیکھے جا رہے تھے۔ ایلن ان کی نظروں سے بچتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا، ایلن جیسے جیسے اپنے قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے ہی ٹرین کے اندر راستہ بنتے جا رہا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایلن ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ٹرین کا انجن تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈاکو عادل بڑے ہی غصے سے ایلن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس انجن کے بالکل ہی قریب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تلوار تھی، مانو وہ تلوار چلا کر ایلن کا گلا کاٹنے ہی والا تھا۔ وہ بڑے ہی بھینکر سر میں ایلن سے کہتا ہے، اے لڑکی، تیری اتنی ہمت، تو میرے سامنے اس کتاب کے ذریعے لڑے گی؟ چل پھینک اسے، نہیں تو تیرا گلا یہیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ایلن کافی ڈر رہی تھے، پر اسے ایک بات کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ مانو یا نہ مانو، وہ ڈاکو پاک آیت کی کتاب کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، مانو اسے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلن تک دباتے ہوئے آواز سے کہتی ہے، تمہارے ظلم کی وجہ سے کئی بے قصوروں کی جان گئی، بہتر یہی ہوگا تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی عادل کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ بڑے ہی بھینکر آواز میں چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز سے ساری ٹرین گونج اٹھتی ہے۔ ایلن ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، پر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس آیت کی کتاب کو زور سے اس بازو میں پکڑے ہوئی تھی۔ وہ آیت کھولتی ہے اور اس میں پڑھنے لگتی ہے۔ اس کے آیت کو پڑھنے سے عادل جیسے پاگل ہو رہا تھا اور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی غائب ہو کر کہیں اور دکھائی دیتا، کبھی غائب ہو کر ایلن کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، یہاں وہاں ہو رہا تھا۔ وہ درد سے چھٹپٹانے لگتا ہے اور ایلن کو ورد کرنے سے روکنے کے لیے کہتا ہے۔ ایلن ورد کرنا نہیں روکتی، وہ اپنا ورد جاری رکھتی ہے۔ ورد اب بس ختم ہی ہونے والا تھا۔ ورد پڑھتے پڑھتے ایلن کو پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ایلن دیکھتی ہے سامنے عادل نہیں ہے، نہ ہی کوئی روح اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دوڑ کر واپس سے ٹرین کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ندی سامنے ہی ہے۔ ایلن گھبراتی ہے،
اسے لگتا ہے کہ اس کا بچنا مشکل نہیں ہے، ٹرین ندی میں گر جائے گی جس سے اس کی بھی موت ہو جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین بڑے زوروں سے ندی میں گرنے لگتی ہے۔ ایلن بہت ہی زور سے چلانے لگتی ہے۔ ٹرین جیسے ہی ندی میں گرتی ہے، ایلن کو دکھائی دیتا ہے کہ سب مرے ہوئے لوگ ندی کے اندر ایلن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایلن پہلے ہی آدھی مر چکی تھی، پر یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں کب بند ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد ایلن کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو استنبول کے ہاسپٹل میں پاتی ہے۔ اسے کافی تعجب ہو رہا تھا۔ اسے بھروسہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے بچ گئی۔ ڈاکٹر سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جھلملاتی ندی کے آس پاس کچھ مچھواروں نے اسے کنارے کے پاس دیکھا، کیونکہ اس کی سانسیں اس وقت تک چل رہی تھیں۔ وہ لوگ فوراً سے اسے اسپتال لے کر آئے۔ ایلن کو اب دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید ان روحوں نے ہی ایلن کی مدد کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بیچوں بیچ اس گہری ندی میں ڈوب گئی تھی۔ تیر کر کنارے جانے کی ہمت تو پہلے ہی اس کے اندر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایلن من ہی من ان روحوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اللہ کا شکر کر رہی تھی، ان مچھواروں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ایلن کو اس کا موبائل فون ملتا ہے اور وہ اپنے موبائل فون سے اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہے۔ اس کے ماں باپ شام تک ایلن کو لینے آ جاتے ہیں۔ ایلن اپنے گاؤں استنبول آ چکی تھی اور وہ ابھی بھی مایوس سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کو سن کر وہ ایلن کو دلاسا دیے جا رہے تھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ ان سب باتوں کو بھول جائے، وہ گھر میں اچھے سے پڑھائی کروا دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ استنبول میں کچھ دن رہنے کے بعد ایلن فیصلہ کرتی ہے کہ واپس سے وہ اسی اسٹیشن جائے گی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے دوبارہ سے وہ ٹرین دکھتی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ ٹرین پکڑ کر اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے استنبول کا ٹکٹ کٹواتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ واپس سے وہی عورت جس نے اسے اس دن ایلن کو چائے پلائی تھی، وہی ایلن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا اب ٹرین یہاں نہیں آئے گی۔ ایلن حیران ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ وہ اس ٹرین کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے۔ ایلن بڑے ہی پٹور نظروں سے اس کی عورت کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ عورت ایلن کی طرف ایک طرف پیار سے مسکان دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹی، ان ڈاکوؤں نے مجھے بھی مار ڈالا تھا، میری بھی روح اسی پلیٹ فارم میں بھٹکتی رہتی ہے، پر تمہاری وجہ سے وہ سب کی روحیں اور میں بھی آزاد ہو چکی ہوں۔ وہ ٹرین اب اور کسی کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ ڈاکو۔ تم نے اس روز آیت کا ورد کر کے اس بری بدروح کو ٹرین سے بھگا دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرین میں تم نے اپنی اس آیت کی کتاب کو چھوڑ بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرین کی ساری روحیں آزاد ہو گئی تھیں۔ مجھے بھی ان لوگوں نے جان سے مار کر اسی پلیٹ فارم پہ پھینک دیا تھا۔ میں یہاں برسوں سے کام کر رہی تھی، میں نے انہیں اس ٹرین پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی لیے میں نے انہیں روکنا بھی چاہا، پر انہوں نے اسی وقت مجھے جان سے مار دیا تھا۔ پر میں اب خوش ہوں، وہ بری بدروح اس ٹرین کو چھوڑ کر چلی گئی، سارے لوگ آزاد ہو گئے، تو مجھے بھی آزادی مل گئی۔ یہ بولتے ہوئے وہ عورت ایلن کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس بار ایلن کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا۔ وہ اس بات سے بے حد خوش تھی کہ سارے لوگوں کو آزادی مل چکی ہے۔ استنبول جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ چکی تھی، اور اس بار یہ کوئی بھوتیا ٹرین نہیں، ایک عام ٹرین تھی۔ ایلن اس ٹرین پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے گاؤں کی طرف بڑھ چلتی ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہانی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔